السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کی زندگی کا معمول بالکل بدل جاتا ہے۔ اس مہینے میں حلال چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اوقات میں ہی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ سونے جاگنے کا معمول بھی بدل جاتا ہے۔ ہر مسلمان اخلاص اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا منفرد تجربہ کرتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی روزہ نہیں توڑتا۔ اس مہینے کی مشق مسلمانوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے یہ اثرات باقی مہینوں میں بھی ہماری زندگیوں میں نظر آتے رہیں۔ اس کے لیے ہمیں لائحہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا پہلا اثر جو ہماری زندگیوں پہ نظر آنا چاہیے وہ اخلاص ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ اخلاص سے کھاتا ہے۔ رمضان کے بعد بھی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر انجام دینے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے عمل کو خالص کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنے کی ضرورت ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ یہ ترمذی کی 2140 نمبر روایت ہے۔ وہی ہے جو عطا کرنے والا ہے، وہی محتاج بنا دینے والا ہے، وہی روکنے والا، وہی عطا کرنے والا، وہی قدرت رکھنے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا۔ وہ ہمارے دل کے اعمال کو جانتا ہے، وہ ہماری نیت کے اخلاص کو جانتا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو خالص کرنے کے لیے اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ اخلاص کے لیے سب سے زیادہ ضروری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو تسلیم کرنا، اس کے مطابق زندگی ڈھالنا تبھی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، اس سے محبت ہو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو اور ان سے محبت ہو۔ پھر دنیا میں کوئی بھی مقام ہو، گھر ہو، اسکول ہو، مسجد ہو، مجلس ہو، بازار ہو، عدالت ہو، حکومتی ایوان ہو، ہر جگہ پر آپ اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہیں گے۔ اور رمضان کا اثر رسول اللہ کی سنت کی پیروی میں نظر آتا ہے۔ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو سحری کے اوقات، افطار کے اوقات میں سنت کی پیروی سیکھتا ہے۔ روزہ کے دوران کون سے کام جائز ہیں اور کون سے کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے مسلمان سنت رسول سے رہنمائی لیتا ہے۔ اس طرح رمضان سنت رسول کی پیروی کی تربیت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ رمضان کے اس اثر کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے اور اپنے زندگی کے تمام اعمال میں رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ سنت کی پیروی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور رمضان کا اثر کانوں، نظروں، دل اور اعضاء کی حفاظت میں نظر آتا ہے۔ ہم نے رمضان میں دل کا روزہ رکھنا سیکھا۔ ہم نے سیکھا کہ کیسے اپنے دل کو برے خیالات کی آماجگاہ نہیں بننے دینا، کیسے اسے بدگمانی سے، کینے سے، بغض اور حسد سے بچانا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے نظر کا روزہ رکھنا سیکھا تھا کہ کیسے اپنی نظروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہے، کیسے اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو اور دیگر اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ اب رمضان کے بعد بھی گناہوں سے ان کی حفاظت کرتے رہنا ہے۔ رمضان کا اثر وقت کی حفاظت میں نظر آنا چاہیے۔ ہم نے رمضان میں وقت کی حفاظت کرنا سیکھا۔ ہم نے سیکھا کہ کیسے وقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں گزارنا ہے۔ رمضان کے بعد بھی وقت کی حفاظت کرتے رہنا ہے۔
اور رمضان کا اثر ناخوشگوار باتوں کو برداشت کرنے میں نظر آنا چاہیے۔ روزے میں بھوک پیاس برداشت کی تھی، اب سال بھر لوگوں کی ناخوشگوار باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اور رمضان کا اثر خواہشات کی قربانیاں دینے میں نظر آتا ہے۔ روزے میں سونے جاگنے کے معمولات کو بدلا تھا، اب انسانی مفادات کے لیے خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ اور رمضان کا اثر لوگوں کو حق سے زیادہ دینے میں نظر آتا ہے۔ روزے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے زیادہ خرچ کیا تھا، اب لوگوں کو حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ رمضان کا اثر بلند مقاصد کے لیے متحرک رہنے میں نظر آتا ہے۔ روزے میں بندوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اب سال بھر سطحی چیزوں میں الجھنے کی بجائے بلند مقاصد کے لیے متحرک ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور رمضان کا اثر حقوق العباد میں بھی نظر آنا چاہیے، حقوق سے زیادہ ذمہ داریوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ روزے میں خواہشات کو روکنے پر راضی ہو گئے تھے، اب سال بھر اپنے حقوق سے زیادہ ذمہ داریوں پر نظر رکھنی ہے۔ رمضان کے یہ اثرات نمازوں میں، عبادات میں، ذکر میں، تلاوت میں، معاشرتی اور معاشی زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں، آمین ثم آمین۔ برکت والا مہینہ آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو اس مہینے میں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کیا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، جنہوں نے اپنے رب کی خاطر بھوک پیاس برداشت کی۔ خاص طور پر ان لوگوں کو مبارک ہو جنہوں نے اس بھوک پیاس کا اصل مقصد سمجھا، جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، جنہوں نے اپنے کانوں، اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے پیٹ کی حفاظت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر روز ایک نئے دن کا آغاز کیا، جنہوں نے سحری کے وقت اپنے رب سے استغفار کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کیا تو اس کا شکر ادا کیا، جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کیا، جنہوں نے رمضان کے اصل مقصد کو سمجھا۔ یقیناً اجر سب تھا ان لوگوں کا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ مبارک ہو ان سب کو جنہوں نے ایمان بڑھانے کی کوشش کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کے لیے کوشش کی، جنہوں نے اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کیا۔ مبارک ہو ان سب لوگوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، جنہوں نے رشتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ مبارک باد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے تلاوت کلام پاک میں اپنا وقت لگایا، جنہوں نے دورہ قرآن میں اپنا وقت لگایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنا وقت لگایا، جنہوں نے قیام اللیل میں اپنا وقت لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور خالص نیت کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، ہم نے استغفار کی، ہم نے گناہوں سے معافی چاہی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گناہوں سے پاک کر کے ایک بار پھر زندگی کے میدان میں ہمیں کام کرنے کا موقع دے گا، اور یہ دن سعادت والے دن اور برکت والی راتیں انشاءاللہ اس سلسلے میں معاون ثابت ہوں گی۔ ہم نے رمضان میں اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے، اپنے معاشرے کے افراد کی اصلاح کے لیے کام کیے۔
نزول قرآن کے مہینے میں قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے قرآن مجید کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جو کوششیں کیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کی کوششوں کو قبول کرے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس ٹریننگ کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے۔ رمضان کے بعد بھی اس کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ آپ نے رمضان میں وقت کی پابندی سے نمازیں ادا کیں، آپ نے نوافل ادا کیے، آپ نے تلاوت قرآن کی، دورہ قرآن کیا، صلہ رحمی کے کام کیے۔ اب رمضان کے بعد بھی ان کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان ارادوں کے ساتھ رمضان کو الوداع کہنا ہے اور آئندہ کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے بھرپور رمضان نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں، اپنی عافیت میں، سلامتی میں رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے راضی ہو جائیں، ہمیں خیر کے کاموں پر جمع فرمائیں، ہر شر کو ہم سے دور فرما دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری صبحوں میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم روزہ اور رمضان کے بارے میں دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روزے کے مقاصد کو سمجھنے اور ہمیں ان مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے آغاز کے حوالے سے دیکھیں گے۔ رمضان المبارک کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے۔ چاند دیکھنا اسلامی روایات اور عبادات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اکثر فرض اور نفل عبادات چاند کی تاریخوں سے متعلق ہیں۔ اسلامی معاشرت کے بہت سے معاملات کا تعلق بھی چاند کی تاریخوں سے ہے۔ مثال کے طور پر طلاق کی عدت یا بیوہ عورت کی عدت، یہ چاند کے حساب سے متعلق ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30۔ چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو، اور اگر بادل ہو جائے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ کس قدر اہمیت کی حامل بات ہے، چاند دیکھ کر آغاز کرنا اور چاند دیکھ کر ہی اختتام کرنا، یہ رمضان کے حوالے سے کتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ جب آغاز ہو تب بھی آسمان کی طرف نظریں لگ جائیں، اور جب اختتام ہو تب بھی آسمان کی طرف نظریں لگ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چاند دیکھنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب اسے یعنی عید الفطر کا چاند دیکھ لو تو روزہ بند کر دو۔ اگر تم پر بادل چھا جائیں تو شعبان کے 30 دن پورے کرو، مگر یہ کہ اس سے پہلے چاند دیکھ لو۔ پھر رمضان کے 30 روزے رکھو، مگر یہ کہ اس سے پہلے چاند دیکھ لو۔
نسائی کی 2130 نمبر روایت ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے پہلے روزہ مت رکھو اور چاند دیکھ کر بند کرو، اگر چاند کے سامنے بادل آ جائے تو 30 دن پورے کرو۔ ان حدیث میں واضح دلیل ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت چاند دیکھنے پر موقوف ہے۔ چاند دیکھے بغیر روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ یہ تو تھا چاند دیکھنے کا حکم۔ چاند دیکھنے کے حوالے سے ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، جو چاند دیکھتا ہے اس کی نظریں آسمان کی طرف، آسمان والے کی طرف لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے آغاز میں بھی باقاعدہ طور پر اپنے اوپر نظریں لگوائی ہیں، اور اختتام پر بھی۔ اصل میں رمضان میں ٹریننگ ہی اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنے رب سے امید باندھنا سیکھیں، اپنے رب کے لیے خالص ہونا سیکھیں، اپنے رب پر توکل کرنا سیکھیں، اپنے رب سے محبت کرنا سیکھیں، اپنے رب کا خوف رکھنا سیکھیں، اپنے رب سے امید باندھنا سیکھیں، اپنے رب کے لیے مصائب پر صبر کرنا سیکھیں، اپنے رب کے انعامات پر اس کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اپنے رب کے حلال کردہ کو اپنے لیے حلال جانیں اور اس کے حرام کردہ کو اپنے لیے حرام جانیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے۔ تو جب پہلی مرتبہ چاند دیکھا جائے تو اس موقع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ، تو اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا، سلامتی اور اسلام والا بنا دینا۔ اے چاند، تیرا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے اور میرا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ چاند کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہلال رمضان کے ثبوت کے لیے ایک فرد کی گواہی کافی ہے، یعنی رمضان کے چاند کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے اور روزہ کی فرضیت کے لیے تمام لوگوں کا چاند دیکھنا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے لیے چاند دیکھنا ممکن نہ ہو۔ فیسٹیول کے طور پر تو رمضان کو منانا چاہیے، دیکھنا تو چاہیے، اہتمام تو کرنا چاہیے، لیکن جہاں تک حکم کا تعلق ہے تو ایک فرد کا چاند دیکھنا کافی ہے، تمام لوگوں کا چاند دیکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر ایک عادل اور امانت دار مسلمان بھی چاند دیکھنے کی شہادت دے دے تو تمام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا، بشرط یہ کہ ان لوگوں کا مطلع ایک ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ترى الناس الهلال فأخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصامہ وامر الناس بصیامہ۔ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن انہیں نظر نہیں آیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے اسے دیکھا ہے، چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ اکبر۔
ایک فرد کی گواہی اس کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی روایت، سعودی مجلس افتاء کے مطابق چاند دیکھنے کے متعلق ایک دیانتدار اور مسلمان کی گواہی قبول کی جائے گی، اور اگر چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لیے جائیں۔ چاند نظر کیوں نہیں آتا؟ مطلع برآلود ہو، چاند دکھائی نہیں دیتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جغرافیکل پوزیشن میں چاند ابھی پہنچا نہیں ہوتا، یا یہ ہے کہ چاند کی وہ پہلی تاریخ نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو جب مطلع برآلود ہو اور چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے سے ماہ رمضان کی آمد ثابت ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30۔ یہ بخاری کی 1909 نمبر روایت ہے۔ اگر بادل ہو جائے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ اگر 29 رمضان کو چاند طلوع نہ ہو یا بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آئے تو رمضان کے 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ 30 رمضان کی شام کو چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے، اگلے دن ہر صورت عید ہوگی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب تک رؤیت ہلال کی تحقیق نہ ہو جاتی یا کوئی عینی گواہ نہ مل جاتا، آپ روزے شروع نہ کرتے تھے، اور اگر چاند نہ دیکھا جاتا اور کہیں سے اس کی شہادت بھی نہ ملتی تو شعبان کے مکمل 30 دن پورے کرتے تھے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، مشکوک دن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر سے روایت ہے جس نے مشکوک دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ ابو داؤد کی 1334 نمبر روایت ہے، اور مشکوک دن سے مراد ماہ شعبان کا 30واں روزہ ہے، یعنی جب اس رات ابر آلودگی کے باعث چاند نظر نہ آئے اور شک ہو جائے کہ آیا رمضان ہے یا نہیں تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ صحیح سنت مشکوک دن کے روزے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ اور ابو البختری نے کہا کہ ہم عمرہ کے لیے نکلے اور جب بطن نخلہ پہنچے تو سب نے چاند دیکھا۔ بعض نے دیکھ کر کہا یہ تو تیسری رات کا چاند ہے، بعض نے کہا کہ دوسری رات کا ہے۔ پھر ہم سیدنا ابن عباس سے ملے اور ان سے ذکر کیا کہ ہم نے چاند دیکھا، اور کسی نے کہا تیسری رات کا ہے اور کسی نے کہا دوسری رات کا ہے۔ تب انہوں نے پوچھا کہ تم نے کون سی رات میں دیکھا؟ تو ہم نے کہا فلاں فلاں رات میں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے دیکھنے کے لیے بڑھا دیا، اور وہ اسی رات کا تھا جس رات تم نے دیکھا۔ مسلم کی 2529 نمبر روایت ہے۔ اور پھر اگر 29 دن پورے ہو چکے ہوں تو نئے مہینے کا چاند چاہے کتنا بڑا نظر آئے، کسی شک میں مبتلا ہوئے بغیر اسے پہلی رات ہی کا شمار کیا جائے گا۔ ہمارا دن کتنا پیارا ہے، شک میں مبتلا ہونے کی کوئی بھی کوشش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شک کو کیسے ہم سے دور کر دیا گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اگر رمضان کا چاند بڑا نظر آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے اور اس پر اختلاف ہو تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ کیا آج ایسا ہی نہیں ہے؟ ہر بار چاند پر کس قدر اختلافات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں گے کہ اگر رمضان کا چاند بڑا نظر آئے تو اس کا کیا حکم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ چاند بڑا ہو جائے گا۔ جب ایک رات کا چاند نظر آئے گا تو کہا جائے گا کہ یہ تو 2 راتوں کا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں 2292 نمبر پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔
یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر رمضان 28 دن کا ہو، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں مشہور و معروف اور صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ مہینہ 29 دنوں سے کم کا نہیں ہوتا، اور اگر 28 روزوں کے بعد شرعی دلائل کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ ماہ شوال شروع ہو گیا ہے تو پھر یہ بات متعین ہو جائے گی کہ انہوں نے رمضان کا پہلا روزہ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ان پر اس روزے کی قضا لازم ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مہینہ 28 دنوں کا ہو، وہ تو صرف 30 دنوں کا یا 29 دن کا ہوتا ہے۔ اب ایک اور طریقہ کار ہے، لوگ رات کو چاند دیکھنے کے لیے کوشش کرتے رہے، رویت ہلال کمیٹی کا اعلان سننے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن سو گئے، اور رمضان کی آمد کا علم طلوع فجر کے بعد دن کے وقت ہوا۔ اب کیا کریں؟ اب اسے چاہیے کہ وہ دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے احتیاط کرے، کیونکہ یہ رمضان کا دن ہے، اور کسی تندرست مقیم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں سے کسی چیز کو استعمال کرے۔ لیکن کیا اس پر اس دن کے روزے کی قضا ضروری ہے؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک اس دن کی قضا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے دن کے شروع کے حصے میں روزے کی نیت نہیں کی، اور دن کا کچھ حصہ اس نے بلا نیت کے گزار دیا۔ اور جسے طلوع فجر کے بعد ماہ رمضان کی آمد کا علم ہو، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے جس نے طلوع صبح صادق سے پہلے رات ہی میں روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اور اس سے مراد فرض روزہ ہے، اس لیے کہ نفلی روزے کی نیت اگر آدمی دن کے کسی حصے میں بھی کر لے تو اس کا روزہ صحیح سمجھا جائے گا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز نہ کھائے۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس پر روزہ کی قضا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے لا علمی میں روزہ نہیں رکھا، اور لا علمی کی وجہ سے آدمی معذور سمجھا جائے گا۔ ایسا شخص اگر روزہ کی قضا کر لے یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس میں ذمہ داری کی ادائیگی ہے، اس لیے کہ انسان کا ایک دن کے روزے کی قضا کرنا اور یقینی طور پر اس سے بری ہونا شبہ میں پڑنے سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شک میں مبتلا کرنے والی چیزوں کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اختیار کرو جو شک و شبہ سے بلند و بالا ہوں۔ یہ تو صرف ایک دن کی بات ہے، اور ایک دن کا روزہ رکھنا آسان ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس میں راحت اور اطمینان قلبی بھی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا پورے عالم اسلام میں ایک ہی دن رمضان اور عید ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے اختلاف مطالع کو سمجھنا ضروری ہے۔ مطالع کا مطلب ہے چاند طلوع ہونے کی جگہیں۔ چاند کے آسمان پر طلوع ہونے کی جگہوں اور مختلف خطوں میں چاند کے نظر آنے کے اوقات میں پوری دنیا کے ہر شہر اور ہر علاقے میں جو فرق پایا جاتا ہے اسے شریعت کی اصطلاح میں اختلاف مطالع کہا جاتا ہے۔ ایک اور سوال ہے کیا پورے عالم اسلام میں ایک ہی دن رمضان اور عید ممکن ہے؟ ہم نے پہلے بھی یہ سوال کیا، تو جواب اس کا اتنا ہے جب مطالع مختلف ہو سکتے ہیں تو ہر علاقے کے لیے اس کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا۔ جن علاقوں کے مطالع مختلف نہ ہوں ان میں سے ایک بھی علاقے میں چاند کی رویت ثابت ہو جائے تو ان تمام لوگوں پر روزہ رکھنا واجب ہوگا جو اس علاقے میں ہوں، چاہے انہوں نے خود چاند نہ دیکھا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے۔ قریب کو سیدہ ام الفضل بنت حارث نے سیدہ معاویہ کی طرف شام بھیجا۔
انہوں نے کہا کہ میں شام گیا اور ان کا کام کر دیا، اور میں نے شام میں جمعہ کی شب کو رمضان کا چاند دیکھا۔ پھر میں مہینے کے آخر میں مدینہ آیا، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے پوچھا اور چاند کا ذکر کیا کہ تم نے کب دیکھا؟ میں نے کہا جمعہ کی شب کو۔ انہوں نے کہا تم نے خود دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، اور لوگوں نے بھی دیکھا، روزہ رکھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں نے، تو سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتہ کی شب کو دیکھا، اور ہم پورے 30 روزے رکھیں گے یا چاند دیکھ لیں گے۔ تو میں نے کہا آپ کافی نہیں جانتے دیکھنا سیدنا معاویہ کا اور ان کا روزہ رکھنا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا ہی حکم کیا ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یحییٰ بن یحییٰ کو شک ہے۔ اور بات کیا ہے؟ نکتفی، کہا یا تکتفی۔ اور سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھنے اور عید منانے کے حوالے سے یہ جان لینا چاہیے کہ ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے جس ملک میں مقیم ہو اس ملک کے مطابق روزہ رکھے اور افطار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اس دن کا ہے جس دن تم سب روزہ رکھو، اور افطار اس دن کا ہے جس دن تم سب افطار کرو، اور قربانی اس دن کی ہے جس دن تم سب قربانی کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خوبصورت دن اور خوبصورت راتیں نصیب فرما دے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں اگر رمضان شروع ہو جائے، اس کا اعلان ہو جائے، لیکن جس ملک میں وہ مسلمان مقیم ہے وہاں رمضان آنے کا اعلان نہیں ہوا، تو جس ملک میں روزہ کا اعلان ہوا وہیں لوگ روزہ رکھیں گے، یعنی وہاں کے لوگ۔ اسی طرح سعودی عرب کے اعلان عید پر بھی عید نہیں منائیں گے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنا ہے کہ کافر ممالک میں رہنے والے مسلمان روزہ کیسے رکھیں گے۔ تو ایسے کافر ممالک جہاں کوئی رویت ہلال کمیٹی نہ ہو، تو وہاں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ سب لوگ چاند دیکھیں، یہ علماء کی کمیٹی تشکیل دیں، پھر مختلف ذرائع مواصلات سے چاند دیکھنے یا نہ دیکھے جانے کا اعلان کریں۔ یہی چاند دیکھنے کا شرعی طریقہ ہے۔ اور اگر کسی کافر ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے چاند دیکھے جانے کو ثابت کرنے کا امکان نہ ہو، تو پھر انہیں اپنے قریب ترین اسلامی ملک سے ملنے والی رویت ہلال کی خبر پر اعتماد کرنا چاہیے، خصوصاً اگر وہ ملک ان کے ملک کے مشرق میں واقع ہو۔ اگر قریبی ملک سے بھی رویت ہلال کی خبر نہ ملے تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ رویت ہلال میں اختلاف سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چاند کے نظر آنے میں اختلاف ہو جانا فطری ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جھگڑا کرنا شریعت کی روح کے منافی ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم روزوں کی فرضیت کے حوالے سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے روزے کا لغوی مفہوم۔ الصوم روزے کے لیے اسلامی اصطلاح کا نام ہے۔ عربی زبان میں اسے الصوم کہا جاتا ہے۔ الصوم کے لغوی معنی الامساک یعنی کسی کام سے رکنا ہے، اسے چھوڑ دینا ہے۔ روزے میں انسان کھانے پینے سے اور خواہشات سے رکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے۔ روزہ دار کو صائم کہا جاتا ہے کہ وہ کھانے پینے اور جمع سے رک جاتا ہے۔ خاموش شخص کو بھی صائم اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ گفتگو سے رک جاتا ہے۔ جب گھوڑا کھڑا رہے اور چارہ نہ کھائے تو اسے بھی کھانے سے باز آنے کی وجہ سے صائم کہا جاتا ہے۔ ہم روزے کا شرعی
اور اصطلاحی مفہوم دیکھیں گے، مخصوص دنوں میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں یعنی کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جمع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے شرعی اور اصطلاحی معنی دیکھیں گے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، بیوی سے ہم بستری کرنے اور روزہ توڑ دینے والی دیگر چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لانے کی خاطر رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی یہ تعریف شیخ صالح ابن عثیمین نے کی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ جتنی چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، عام طور پر جب روزے کے بارے میں کوئی سوچتا بھی ہے تو اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ظاہری چیزوں میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو روزہ دراصل برائی سے رکنے کا نام ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر ہم کھانے پینے سے رکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ در حقیقت کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ لغو اور بیہودہ باتوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر تم کو کوئی گالی گلوچ کرے یا تمہارے ساتھ بدتمیزی اور نادانی کرے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں دیکھیں گے، ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حتمی حکم ہے کہ رمضان آنے پر روزہ رکھیں، جیسا کہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق اور باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے گا، فمن شہد منکم الشہر، کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ جو بھی اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، اس پر لازم ہے کہ روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا حتمی حکم ہے کہ رمضان آنے پر روزہ رکھیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حتمی حکم ہے کہ رمضان کے داخل ہو جانے پر جو شخص اپنی بستی میں مقیم، بیماری سے محفوظ، صحیح سالم ہو، وہ قطعی طور پر روزہ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حتمی حکم ہے کہ رمضان آنے پر روزہ رکھیں۔ ایک بدو پریشان حال، بکھرے ہوئے بال لیے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے، ان میں یہ سوال بھی تھا، اخبرنی ما فرض اللہ علیہ من الصیام، یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر رمضان الا ان تتطوع شیئا، رمضان کے مہینے کے یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ اس حدیث سے بھی رمضان کے روزوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔
روزہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں روزہ کو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کا درجہ دیا گیا ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری کی 8 اور مسلم کی 111 نمبر روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ پھر روزے کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے، روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے ادیان میں بھی فرض کیا تھا، جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روزہ تمام ادیان اور مذاہب میں فرض تھا، اور یہ بات واضح طور پر معلوم نہیں کہ آخری 3 ادیان سے پہلے لوگ روزہ کیسے رکھتے تھے۔ یہود و نصارہ مقررہ اوقات میں مخصوص طریقوں کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ روزہ کیسے فرض ہوا، تو اسلام میں روزے کی فرضیت مرحلہ وار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مرحلہ وار روزوں کو فرض کیا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں، مرغوبات اور خواہش نفس سے بچنا غیر معمولی سخت اور دشوار گزار چیز تھی، اس لیے روزہ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں اس وقت فرض کیا گیا جب دلوں میں توحید راسخ ہو گئی اور نفس قرآنی اوامر سے مانوس ہو گئے۔ تو ہم پہلا مرحلہ دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اب بھی روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی یہ روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ روزہ رکھنا آسان ہو گیا۔ سیدہ معاذہ العدویہ سے روایت ہے، انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ہر ماہ 3 روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر پوچھا کہ کن دنوں میں روزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا لم یکن یبالی من ای ایام الشہر یصوم، کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی بھی دن روزہ رکھ لیتے تھے۔ اور دوسرا مرحلہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ چنانچہ آپ نے ان یہودیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے اسی دن نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو رسول اللہ نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سیدنا جابر بن سمرہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بصیام یوم عاشورہ و یحثنا علیہ ویتعہدنا
عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا عنده. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور صحابہ کرام کو اس پر آمادہ کرتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے. تو جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے پھر نہ آپ نے اس کا حکم دیا، نہ اس سے منع کیا، نہ اس کا اہتمام کیا. اسی طرح سیدنا عمر سے روایت ہے، صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک وکان عبد اللہ لا یصومہ الا ان یوافق صومہ. رسول اللہ نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا اور آپ نے اس کے رکھنے کا صحابہ کو ابتدائی اسلام میں حکم دیا تھا. جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا تھا. سیدنا عبداللہ ابن عمر عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے، مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم عاشورہ آن پڑتا تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ نے فرمایا، قریش زمانہ جاہلیت سے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ نے بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا، من شاء فلیصمہ ومن شاء افطر، جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے. اور مرحلہ وار فرضیت کا تیسرا مرحلہ ہے، یعنی رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. ابتدا میں روزہ رکھنا فرض نہیں تھا بلکہ اختیاری تھا، جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ہاں، روزہ رکھنا بہتر اور افضل تھا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. سیدنا سلمہ بن اکوع نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں اور روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو جس کا جی چاہتا تھا روزہ چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا. چوتھا مرحلہ ہے، بالآخر یہ آیت نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. تو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت کی اور حق اور باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے. سورہ البقرہ کی یہ آیت شعبان 2 ہجری بروز سوموار نازل ہوئی. اس آیت میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے اختیار کو ختم کرتے ہوئے رمضان کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ قادر کے اوپر فرض ہو گیا، اور روزے کے اس مسکین کو کھانا کھلانے کی رخصت مقیم عاقل بالغ اور قادر کے لیے منسوخ ہو گئی. ہاں، البتہ بوڑھے اور اس بیمار شخص کے لیے یہ رخصت برقرار ہے جس کی شفا کی کوئی امید نہیں ہوتی. الحمدللہ ہم نے روزے کی فضیلت کو دیکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں روزوں کو عام کرنے کے لیے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک سچا اور صحیح میسج دے سکیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.